بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ پیارے بھائیو، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر و ثواب۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4023 ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سألت یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد البلاء، سب سے زیادہ آزمائش کن پہ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الانبیاء، نبیوں پر، ثم الامثل فالامثل، پھر اس بعد اس کے کم درجے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کم درجے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، اور یہ حدیث کے بعد کے الفاظ ہیں کہ جتنی دین میں مضبوطی ہوگی اتنی آزمائش زیادہ ہوگی، جتنی دین میں کمزوری ہوگی اتنی آزمائش کم ہوگی۔ آگے بڑی بات اچھی ہے، آپ ذرا غور سے سنیے، مجھے تو یہ بڑی اچھا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پھر تکالیف، دکھ، درد، غم، پریشانیاں اور مصائب جھیلتے جھیلتے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یمشی علی الارض لیس علیہ خطیہ۔ اللہ، چل تو زمین پر رہا ہوتا ہے، زمین پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یوم ولدت امہ، اس طرح کہ جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح۔ پیارے بھائیو، یہاں مجھے بات یاد آ گئی، عموماً جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے، نمازی ہوتے ہیں، کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اگر ان پر کچھ اس طرح کی بات آ جائے، کچھ جاب چلی جائے، کچھ بچے کی اولاد کی طرف سے کچھ اور بیماری، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیں جی، اللہ دی پکڑ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بڑا دعوت و تبلیغ کردہ سے سنو، ہاں 5 وقت مسجد صلی جناب مسجد دوڑ لائی ہے، دیکھیں پکڑ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو اس کے درجات بلند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور تو دل میں یہ خیال کر رہا ہے؟ کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی میرے بھائی۔ آگے چلتے ہیں پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی یہ حدیث موجود ہے کہ لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسه وماله وفی ولده حتی یلقى اللہ تبارک وتعالی وما علیہ من خطیۃ، کہ اللہ تعالیٰ برابر آزمائش لیتا رہتا ہے، کس سے؟ مومن مرد سے، مومنہ عورتوں سے، اس کے نفس کے ذریعے، اس کے مال کے ذریعے، اس کی اولاد کے ذریعے، اور پھر جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ظاہر مرنا ہے، تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ اللہ۔ تیسری حدیث پیارے بھائیوں جو کہ بخاری میں ہے اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ دیکھیں، جس سے خیر کا معاملہ ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا درجہ بلند ہو، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے لیکن وہ اتنا اس درجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ میں اس کے گناہ بخش دوں، تاکہ یہ میرے ساتھ جب ملاقات کرے اس کے ذمہ کوئی گناہ، کیونکہ ظاہر ہے کسی کے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فیصلہ اس کو تو سزا ملنی۔ چوتھی حدیث پیارے بھائی، سیدنا ابی سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کہ کوئی بھی مسلمان ہے جو بھی اس کو تھکان، بیماری
فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے. تھوڑا درد ہوتا ہے، تھوڑا کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. 5ویں حدیث پیارے بھائی، بڑی پیاری حدیث ہے، اور بخاری میں غالباً یہ روایت ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ هذه المرأة السوداء، ایک کالی قسم کی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس نے کہا اللہ کے رسول سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. اب سمجھتے ہیں نا، مرگی ایک ہوتی ہے بندہ بیہوش ہو جاتا، اس کو نہیں پتا ہوتا کیا میں کر رہا ہوں، اور میں ننگی ہو جاتی ہوں، کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، نہیں پتا چلتا. تو آپ میرے لیے جو ہے وہ دعا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اچھی آگے سے وہ بات بتاتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ جنت مل جائے. فرمایا کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنت، کہ اے خاتون اگر تو صبر کرے گی، ٹھیک ہے، اس بیماری پر، تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں عافیت کے لیے. تو اس خاتون نے کہا دیکھیے وہ بھی کتنے عظیم لوگ تھے اس وقت کے. آج ہم لوگ ہوتے تو ہم کہتے نہیں نہیں اللہ دعا کیجئے دعا کیجئے، ابھی میرا بزنس وہ ہو رہا ہے، بزنس کیا ہوا ہے، میں صحت مند ہو رہا ہوں، جلدی بزنس کرنا ہے. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں صبر کروں. اللہ اکبر. لیکن میرے لیے صرف یہ دعا کر دیجئے کہ جب میرے اوپر یہ مرگی کا دورہ پڑے تو میں جو ہے وہ اس طرح یہ جو کپڑوں کا معاملہ ہو جاتا ہے، ننگا پن ہو جاتا ہے، یہ نہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. پیارے بھائیوں، یہ جو آزمائشیں ہیں یہ نبیوں پر بھی آئیں. ہم کس کھیت کی بولی؟ یعقوب علیہ السلام، آپ جانتے ہیں سورۃ یوسف 13واں پارہ اور آیت نمبر 86 ہے. ان کو اپنے بیٹے یوسف کا بڑا دکھ ہے، اور وہ دکھ کس کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 86 کہ اے اللہ میں اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنی فریاد، اپنا دکھڑا تیرے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ تو ہی تمام دکھوں، غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا. اللہ. اسی طرح میرے بھائی نوح علیہ السلام، آپ جانتے ہیں 950 سال اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرنے والا، دعوت کرنے والا، توحید بیان کرنے والا، اس روئے زمین پر سب سے پہلا مجاہد، بیٹا سامنے غرق کر ہو رہا. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. اللہ اکبر. غرق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ونادى نوح ربہ، اللہ تعالیٰ سے دعا. دیکھیے آپ کس کو پکارا؟ اللہ کو. میرے بھائیوں یاد رکھیے، کوئی بیچ میں وسیلہ واسطہ یہ ضرورت نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شار رکھ کے بھی نزدیک ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. کسی واسطے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو. اسی طرح میرے بھائیو ایوب علیہ السلام، دیکھیے نبی ہے، بیماری آ گئی. سورۃ انبیاء آیت نمبر 83 میں کس کو پکارا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ، بیماری دور، اولاد جو فوت ہوگی وہ بھی واپسی. اسی طرح پیارے بھائی یوسف علیہ السلام، باپ بھی نبی، خود بھی نبی، سوتیلے بھائی کبھی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کبھی یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن. یہ ہے صبر بھائیو، صبر. ہم صبر نہیں کرتے، اس لیے کبھی بیماری آ جائے، کبھی نقصان ہو جائے، یاد رکھیے کبھی نقصان ہو جائے، یا کبھی اور کچھ اس طرح معاملہ ہو جائے، سگریٹ نہیں، شراب نہیں، بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، جان کو ختم. بھائی
لاکھ کا نقصان ہو گیا، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، بیٹا بیٹی کوئی فوت ہو گئے، بیماری آ گئی، شوگر ہے، کینسر ہے، جو کچھ بھی ہے، صبر کریں اور یہ الفاظ ادا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے اس میں مجھے اچھا اجر دے، اچھا نعم البدل، اللہ تعالیٰ یقین کرو اچھا نعم البدل دیں گے، بجائے یہ کہ یہ دوسری ہم حرکتیں کرتے ہیں اس میں نہ اجر ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے، اور زیادہ بندہ پریشان رہتا ہے۔ یونس علیہ السلام سورۃ انبیاء آیت نمبر 87، کتنی بڑی آزمائش ہے، یہ تو ہمارے اوپر تو آزمائش ہے ہی نہیں ہے میرے بھائیو۔ ایک مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لیا اور سمندر کی تہہ میں جا بیٹھا، 3 اندھیرے ہیں پیارے بھائیو، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، قرآن نے بھی بیان کیا کیا جی؟ نہیں، اس سے پہلے فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم تھا، مجھ سے غلطی ہوں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ توحید بیان کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں پیارے بھائیو، اللہ کے لیے اس توحید پر آ جاؤ، یقین کریے۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، جب میں کچھ پتا نہیں تھا، مشکلات تھی، یہ اللہ کی بہت فضل، جب سے توحید بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی پیسے کی کمی نہیں ہے، اولاد کی کمی نہیں ہے، آگے ہر چیز۔ آپ اللہ کی قسم اگر توحید پر آ جائیں، توحید بیان بھی کریں، یہ نہیں ضرور، دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں آتی ہیں۔ توحید کے الفاظ یہ سمندر کی تہہ سے نکلتے ہیں اور عرش تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت 1 سیکنڈ میں مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کو کنارے تک چھوڑا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس تیری پکار سن لی اور تجھے اس غم میں نجات دی۔ اور کیا یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے تھا؟ نہیں احمد بیٹے، ایسا نہیں، جیسا صاحب گھبرانا، وَنُنْجِلْ وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن ہمیں پکارتا ہے ہم اس کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے بھائی، صرف یہ کہ اس کو پکاریں، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکاریں، بس یہ سب مین چیز۔ ابراہیم علیہ السلام، بخاری کی روایت، ایک بہت بڑی آگ جلائے گی، تھوڑی آزمائش ہے بھائی، آج ہمارے پورے تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، 1000 روپے کا نقصان ہوتا ہے تو ہم جناب سر کو پکڑ لیتے ہیں، آگ میں ڈال دیا گیا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے اللہ تو ہی کیا ہے، تو ہی میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ اللہ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھی، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا درجہ ہے، نہ کوئی انسانوں میں ان جیسا ہے، نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں، وہ سب سے افضل بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل۔ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن میں آدم کی جو اولاد ہوں سب کا سردار ہوں گا، پھر بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ کتنی مشکلیں ہیں، کتنی آزمائش ہیں، مکے سے نکال دیا، طائف پہ پتھر کھائے، 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، کتنا بڑا دکھ ہے بھائی، ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے آدمی مر جاتا، لیکن پھر بھی کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے جو ہے وہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔